السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ کس ٹاپک پر بات ہونے لگی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سوال جواب کے سلسلے میں حصہ لیا ہوا اور انہوں نے پیپر دینا ہے۔ تو اور باقی بھی اگر کوئی اور ویڈیو میری دیکھ رہا ہے تو وہ اگر اس سلسلے میں حصہ لینا چاہتا ہے تو بسم اللہ، نیچے میرا نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ میں نے اپنا نمبر دیا ہوا، اور وہاں سے بھی جو ہے مجھے میسج کر کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس میں ایڈ کر لیں سوال جواب کے سلسلے میں۔ تو خیر آگے بات کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یعنی کہ سوال جواب کے سلسلے کا جو ہمارے 4 مہینے کا سفر ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹرم جو تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے پیپر کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں آپ کو بتانی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے تاریخ یعنی کہ ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ یہ پیپر ہوگا۔ سلیبس جو ہے وہ تو میں تقریباً سب کو سینڈ کر چکا ہوں جن لوگوں نے نام لکھوائے، لیکن اس بار مجھے تھوڑا افسوس یہ ہوا ہے کہ نام جو ہیں وہ بہت کم ہیں اس بار، یعنی کہ جس طرح پہلے سب اپنا نام لکھواتے تھے، پہلے دن ہی سب کے میسیج آ جاتے تھے کہ میرا بھی نام لکھ لیں، میرا بھی نام لکھ لیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو تھے ان کے والدین جو ہیں وہ بھی اکثر کہتے تھے کہ میرے بچوں کا بھی نام لکھ لیں۔ تو لیکن اس بار کچھ اس طرح کا جوش نظر نہیں آیا، معذرت کے ساتھ۔ اگر کوئی یعنی کہ میرے اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی سن رہا ہے میری بات تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے سچ میں واقعی اس بار تھوڑا دکھ ہوا۔ تو خیر شاید ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ ہو سکا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1-2 دن میں سب کے نام آ جائیں گے۔ تو خیر تاریخ میں نے آپ کو بتانے لگا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے تاریخ کے متعلق کہ 31 اگست یعنی کہ یہ ہفتہ چھوڑ کے اگلا ہفتہ، کیونکہ اس جمعرات کو جو ہے وہ 24 تاریخ ہے اور اگلی جمعرات کو جو ہے وہ 31 تاریخ ہے۔ تو انشاءاللہ 31 اگست بروز جمعرات تھرسڈے والے دن انشاءاللہ تعالی یہ پیپر لیا جائے گا، اور ابھی آپ کے پاس 2 ہفتے پڑے ہیں، اچھے طریقے سے اس کی تیاری کریں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، سلیبس جو ہے وہ میں سینڈ کر چکا ہوں۔ نمبر 2 کہ پیپر کس طرح لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے منتھلی ٹیسٹ جو ہے وہ تو میں آپ لوگوں کو بھیج دیتا تھا آپ کے نمبر پہ کہ آپ اس کو، اور آپ کو ٹائمنگ دیتا تھا کہ اتنے ٹائم سے لے کے اتنے ٹائم تک آپ اپنا پیپر کرنا ہے۔ تو یہ والا پیپر جو ہے وہ جیسے کہ سب پہلے پیپر دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو 4 مہینوں بعد جو فائنل پیپر ہوتا ہے تو وہ زوم پر آن لائن دیا جاتا ہے۔ تو یہ والا پیپر بھی انشاءاللہ تعالی زوم پر لیا جائے گا، اور زوم کا جو طریقہ کار ہے وہ میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے متعلق، کافی دیر پہلے شروع میں جب میں نے سب سے پہلے مرتبہ زوم پہ پیپر لیا تھا تو میں نے اس کے متعلق ویڈیو بنا لی تھی۔ اگر دوبارہ زوم ایپ چلا کے دیکھوں گا کوئی اپڈیٹ بیچ میں ہوا تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ ویڈیو بنا لوں گا، لیکن نہیں اگر نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی وہی ویڈیو چلے گی جو پہلے میں بنا چکا ہوں، اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں۔ 3rd نمبر پہ جو ہے کہ پیپر کے ٹائمنگ کے متعلق کہ کس ٹائم پہ ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں اس کی ووٹنگ کرتا تھا کہ صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم، لیکن تقریباً جتنی مرتبہ میں نے پیپر لیا ہے تو سب نے زیادہ تر جو ہے وہ رات کے ٹائمنگ کو ایگری کیا ہے کہ رات کے ٹائم جو ہے وہ سارے یعنی کہ اپنے کاموں سے فری ہو کے، تو کام کاج سے جو کھانا پکانا وغیرہ فری ہو کے جو ہے وہ رات کے ٹائم سارے بالکل ریلیکس ہو جاتے، تو اس ٹائم جو ہے پیپر لینے کا ٹائم ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس بار ووٹنگ نہیں کی، تو اس بار میں نے ڈائریکٹ ہی ٹائم وہی رکھ دیا کہ رات کے ٹائم جو ہے، اور رات کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً جس طرح میں یعنی کہ بتانے لگا ہوں کہ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے۔ تو 2.5 گھنٹے سے اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ 20 نمبر کے MCQs ہیں، اور اس کے علاوہ 2 گھنٹے 10 منٹ اسی کویشچن آنسرز، اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں لانگ کویشچن، آیت اور حدیث، یہ جو چیزیں ہیں ان کے تقریباً باقی نمبر جو ہیں، باقی ٹائم جو ہے۔ اور اب اس میں سے جو یعنی کہ ٹائمنگ جو ہے
آپ کی 2.5 گھنٹے کے پیپر کی، وہ ہے 7:45 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ زوم کی کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زوم کلاس جو ہے وہ 7:45 بجے شروع ہو جائے گی اور 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے۔ 7:45 بجے میں نے، ویسے تو 8 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک 2.5 گھنٹے بنتے ہیں، میں نے 7:45 بجے اس لیے کہا ہے کیونکہ 15 منٹ جو ہے وہ اٹینڈنس لگانے کے لیے، اور جو یعنی کہ تھوڑا بیچ میں وقت لگتا ہے لوگوں کے یعنی کہ اسٹوڈنٹس کے آنے کا اور زوم کلاس جوائن کرنے کا، کیونکہ کسی کا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کا، تو میں نے 15 منٹ اس لیے پہلے رکھے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ تیاری کر لی جائے پوری، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائمنگ پر جو ہے، جو میں نے ٹائمنگ دی ہے اسی کے مطابق پیپر شروع کر لیا جائے، کیونکہ کئی مرتبہ بیچ میں کوئی مسئلے مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ تو اگلی بات جو ہے وہ پیپر کے پیٹرن کے متعلق، کہ پیپر کا پیٹرن کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ MCQs، اس کا آپ کو پیپر دیا جائے گا، اور وہ جس طرح میں نے کہا کہ زوم پہ میں بتا چکا ہوں کہ پیپر آپ کو کس طرح دیا جائے گا، میں ادھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اسکرین پہ جو ہے وہ آپ کے پیپر آئے گا، تو اسکرین پہ کیا نام ہے اس کا، آپ کو سامنے شو ہوگا، اور اگر آپ اس کو چاہیں زوم ان کر سکتے ہیں، زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی سمجھنے لگی تو آپ نے لازمی جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے 15 نمبر کے MCQs ہیں، 1 نمبر کا 1 MCQs ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ 3 نمبر کا جو ہے وہ 5 کویسچنز ہیں، اور 15 نمبر کا 5 کویسچنز کے جو ٹوٹل نمبر ہیں۔ ٹوٹل کویسچن جو ہیں وہ 7 ہوں گے، جس میں سے 2 کی چوائس ہے، وہ آپ کو لکھا ہوگا کہ کوئی سے 5 جو ہے وہ سوال کرے، یہ حصہ اول، اور اسی طرح حصہ دوم، اس کے بھی جو ہیں وہ 3 نمبر کے 5 کویسچنز ہیں اور 15 نمبر کے ٹوٹل کویسچنز ہیں، یہ بھی 7 کویسچنز ہیں، اس میں سے 2 چوائس پر ہیں اور 5 آپ نے کرنے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ جتنے ہیں اتنے کر سکتے ہیں۔ تو آگے آ جاتا ہے لانگ کویسچن، 10 نمبر کا یہ 1 کویسچن ہے، لیکن 2 آئیں گے جس میں سے 1 چوائس پر ہے اور 1 آپ نے کرنا ہے۔ دونوں میں سے اگر دونوں کرنا چاہیں دونوں بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت ہے، وہ بھی 10 نمبر کی ہے، تو اس میں 10 نمبر کی جو آیت ہے اس میں وہ بھی 2 آیتیں ہیں جس میں سے آپ کو 1 کرنی ہے، اور اس کا یعنی کہ طریقہ کار کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ پیٹرن بتا کے۔ اس کے بعد جو ہے حدیث، وہ بھی 10 نمبر کی ہے جس میں سے 2 آئیں گی، 1 آپ نے کرنی ہے، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 75 یعنی کہ 75 نمبر کا پیپر ہے۔ تو یہ پیپر جس طرح آپ کری جائیں گے، مثال کے طور پہ MCQs آپ نے کر لی ہیں، تو MCQs کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ جب سب MCQs کر لیں گے تو آپ نے بتا دینا، اور میں نے طریقہ کار جو ہے وہ زوم کے جو ویڈیو ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے وہ کرنے کے بعد MCQs کرنے کے بعد جس کا ہوتا جائے گا وہ ہاتھ اوپر کر لے، ادھر لکھا ہوگا ہینڈ ریز لکھا ہوگا، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو آپ کا ہینڈ ریز ہو جائے گا، میرے سامنے نشان آ جائے گا کہ آپ نے ہاتھ اوپر کیا ہوا کہ میرا ہو چکا ہے۔ اور MCQs والا جو پیپر ہے وہ علیحدہ ہے، اور کویسچن آنسرز والا پیپر جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور کویسچن آنسرز والا علیحدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو آیت اور حدیث والا وہ علیحدہ ہے، کیونکہ ایک ہی پیپر پہ اگر میں کروں گا تو بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے گا جس سے پھر صحیح طرح سے پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ تھوڑا، اب کہیں کہ اسکول کالج میں بھی تو اس طرح ہوتا ہے، تو اسکول کالج میں جو ہے وہ یعنی کہ ہمارا پیپر سامنے ہوتا ہے، پیپر یعنی کہ ایک شیٹ ہوتی ہے تو اس پہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس طرح جب آن لائن کسی چیز پہ یا موبائل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے، اگر میں کرنا چاہوں تو الحمدللہ وہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس میں تھوڑا پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی آئی سیٹ ویک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے MCQs کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ MCQs کا جو طریقہ کار ہے اس کو حل کرنے کا، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کویسچن اس کا جو اوپر ہوتی ہے وہ لکھنا ہے، اس کے جو ہنٹس ہیں وہ لکھنے ہیں، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، اور جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سو بسم اللہ آپ لکھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر جو عبارت ہے وہ بھی لکھیں، اس کے علاوہ نیچے ہنٹس جو ہیں وہ بھی لکھیں، تو جو صحیح ہے اس کے اوپر سرکل کر دیں یا ٹک کر دیں، تو یا اس کو کسی اور مارکر سے یا پین سے لکھ لیں جو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح نہیں کرنا تو پھر جو سب سے آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ عبارت بھی نہ لکھیں، آپ صرف اور صرف جو اس کا ہنٹ ہے
اور ہنٹ کا جو صحیح والا جواب ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اور خاص طور پہ ایک اور بات کہ MCQs کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل دیے گئے سوالات کے درست جوابات دیجیے الف با جیم دال. ٹھیک ہے, اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے. اگر آپ نے ایک کو کیا اس کو کٹ کر کے پھر دوسرے کو کر دیا تو پھر وہ میں نمبر کٹ کر دوں گا, بے شک آپ نے صحیح بھی کیا ہو, کیونکہ ایک مرتبہ ایک ہی مرتبہ ایک چیز کو 2 مرتبہ اگر کیا جائے تو پھر وہ میں کٹ کر دوں گا. تو آگے جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جو ہنٹ میں سے جو صحیح جواب ہے یعنی کہ الف با جیم دال میں سے جو صحیح جواب ہے, مثال کے طور پہ کہ صف میں پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں, قصر, فرض, نفل یا سنت. ٹھیک ہے, اب اس میں جو صحیح والا جواب ہے وہ ہے قصر. تو قصر لفظ لکھنا ہے. اگر خالی الف با جیم دال لکھیں گے تب بھی میں نمبر کاٹ دوں گا, کیونکہ اس سے مجھے چیکنگ کرنے میں بھی کافی مشکل پیش آئے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے اس طرح سے سمجھ میں نہیں لگتا کہ کون سے جواب کا کیا لکھا ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اسی طرح کریں, تاکہ آپ کے لیے بھی پریشانی نہ بنے اور میرے لیے بھی پریشانی نہ بنے. نمبر 2, کویشچن آنسر کا میں نے بتا دیا کہ وہ اتنے نمبر کا ہے, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اگر کوئی کویشچن لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ لے, اگر کوئی کویشچن نہیں لکھنا چاہتا تو خالی جس کویشچن کا آپ نے جواب لکھنا ہے اس کویشچن کا نمبر دینا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے نمبر 1 والا سوال نہیں کیا, نمبر 2 والا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر سوال ساتھ لکھتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر تو مجھے پتہ لگ جائے گا. لیکن اگر آپ نے خالی آنسر لکھنا ہے تو پھر آپ نے جس سوال کا جواب لکھنا ہے اس سوال کا آپ نے ساتھ نمبرنگ دینی ہے کہ آپ نے سوال نمبر 2 کا جواب لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اسی طرح پارٹ جو اس کا 2 ہے, حصہ 2 میں, اسی طرح اس میں بھی اس طرح کرنا ہے. آگے آ جاتے ہیں لانگ کویشچن. لانگ کویشچن میں بھی جو ہے جو آپ کو زیادہ ایزی لگتا ہے لانگ کویشچن میں سے, تو وہ آپ نے اس کو کر لینا ہے. اور اس کو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے بھی میں دے سکتا ہوں کہ 2 کویشچنز کا ایک بنا کے دوں, یعنی کہ 2 کویشچن سے مراد کہ 2 کویشچن میں 5 نمبر کے کوں اور وہ دونوں ایک ہی کویشچن ہوگا 10 نمبر کا. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ بعد میں تاکہ پریشانی نہ بنے کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے, اگر کویشچن لکھنا ہے تو لکھنے, نہیں تو خالی جو بھی آپ نے 1-2 میں سے جو بھی جواب لکھنا ہے وہ آپ اس کا نمبرنگ دے اور آگے لکھ لیں. تو اس کے بعد آ گیا آیت. آیت کا جو ہے وہ آپ کو پیٹرن وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو آیت کی عربی دی جائے گی, آیت کی عربی آپ کو دی جائے گی, آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یعنی کہ اس کا ریفرنس آتا ہے تو آپ وہ بھی لکھ لیں, یعنی کہ فلاں پارے کی فلاں صورت ہے اور اتنے نمبر آیت ہے, تو آپ کو اگر وہ بھی آتا ہے تو وہ بھی لکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نہیں آتا تو غلط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر آتا ہے تو لکھ سکتے ہیں. نہ آگے لاسٹ حدیث کا جو ہے وہ آپ کو عربی دی جائے گی, اور حدیث کی جو عربی دی جائے گی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل احادیث میں سے کوئی سی ایک حدیث کا نام اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفصیل لکھیں. یہ 10 نمبر کی حدیث ہے, تو اس حدیث میں جو ہے وہ آپ نے اس کی عربی دیکھ کے, اگر عربی لکھنی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لکھنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربی دیکھ کے آپ نے اس عربی کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کی تفصیل لکھنی ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ 5 نمبر کا جو ہے وہ تفسیر ہے, اور 3 نمبر کی جو ہے 3 نمبر کا اس کا ترجمہ ہے, اور 2 نمبر کا جو ہے وہ اس کا نام ہے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز رہ گئی تو نمبر کاٹ لیے جائیں گے, بعد میں مجھے نہ کیجیے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. تو یہ میں نے آپ کو پورا طریقہ کار میں نے پیپر کا بتا دیا. اور اب جو بچوں کے متعلق جو ہے کہ بچوں کا کتنے نمبر کا ہے, ان کا پیپر کب ہے, ویسے تو بیچ میں کوئی ہے نہیں ہے بچہ, شاید کوئی ایک تو آج ہے, ایک تو ہیں بیچ میں, تو 3 بچے ہیں. تو ان کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی ابھی پینڈنگ میں ہیں. جو 3 بچوں کا میں کہہ رہا ہوں ابھی پینڈنگ میں اس طرح سے ہیں کہ ان کے والدین نے کہا کہ سلیبس سینڈ کر دیں تو ہم کوشش کریں گے بچوں کو پیپر دلوانے کی. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ پھر بھی ویڈیو تو مجھے بنانی ہے. تو ان بچوں کی جو ویڈیو ہے ان کے اپنے چینل پہ, جو بچوں کا میں نے چینل علیحدہ سے بنایا ہے, اہل القرآن للاطفال, یہ صرف اہل القرآن ہے, وہ اہل القرآن للاطفال ہے. تو آپ اس کا جو لنک ہے یعنی کہ چینل کا بھی
ویڈیو کا بھی، وہ بھی دونوں میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے اس چینل کے لنک کو جو ہے وہ کلک کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ویڈیو پہ بھی چلے جائیں گے، اس چینل پہ بھی چلے جائیں گے، اور جو میری کہتے ہیں اس کو زوم والی ویڈیو ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو بھی کلک کریں تو آپ وہاں پہ بھی آ جائیں گے۔ اور جو میرا نمبر ہے، اگر کوئی مسئلہ مسائل کی پیش آتا ہے یا کوئی اس سوال جو آپ کے سلسلے میں نیا حصہ لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور جنڈر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر قسم کے پردے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اور پردے سے یاد آیا کہ زوم پر جو پیپر لیا جائے گا اس میں میں نے اس کی ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے، اور میں ادھر بھی بار بار جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ زوم پر کلاس جو ہے وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اکٹھے سے مراد کے بیچ میں مرد حضرات، میرے خیال سے شاید ایک ہی میرا کزن ہے، تو اس کے علاوہ مرد حضرات کوئی بھی نہیں ہے، وہ مرد بھی یعنی کہ چھوٹا ہی ہے، یعنی کہ اتنا بڑا نہیں ہے، تو خیر بس لڑکا صرف وہی ہے، باقی ساری جو ہیں وہ بچیاں ہیں یا خواتین ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے سب میرے سامنے پیپر دے رہے ہوں کہ سب کی طرف مجھے نظر رکھنی پڑتی ہے، تو آپ سے سب سے گزارش ہے کہ جو بھی پیپر دینے کے لیے یعنی کہ زوم پر آن لائن آئے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ پردہ کر کے لازمی آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ ماسک پہن لیں یا آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو نقاب کرنا ہے نقاب کر لیں، لیکن پردہ جو ہے وہ لازمی ہے، تو یعنی کہ چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا، یعنی کہ کسی بھی خواتین کا یا بچی کا، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن پردہ لازمی ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور الحمدللہ شکر اللہ کا جتنے بھی میری ویڈیوز ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی پہلے، جو یعنی کہ ریگولر مجھے دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو خیر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جس میں اس کے پیپر کے متعلق بتایا جائے گا جب ہو جائے گا، شاید اس سے پہلے اگر ضرورت پڑی تو کوئی ایک ویڈیو شاید بنے، شاید تو اس میں انشاءاللہ تعالی، تو باقی جو بچوں کے متعلق میں نے بتا دیا ان کے چینل پہ، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔